الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدقت يا رب العالمين وصدق رسولك
نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مجنی۔ واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، بغیر کسی تمہید میں جاتے ہوئے جو آیت مبارکہ میں تلاوت کی آج اسی حوالے سے کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ اگرچہ وقت کی بھی کمی ہے، کچھ صحت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ کی کام کے ذریعے آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے، تشریف آوری کا مہینہ ہے، بعثت کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے، اور فی عام میں اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں فصل بہار کو، موسم بہار ہو تو اہل عرب کہتے ہیں کہ ربیع کا موسم آیا، بہار کا موسم آیا۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یقیناً جو آپ کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، آپ کے آنے کے ایام اور دن ہے، اس سے بڑھ کر بہار کا موسم اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا، کہیں نخل مرتب کی چاؤں کے سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں کے سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر ادھر خانقاہوں میں سجدے۔ سجدہ کرنے پر آئے تو یہ بندہ تعزیوں کو، دلدل کو، گھوڑے کو سجدہ کر لیتا ہے۔ اتنا بدنصیب ہے، محروم ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے محروم رہے۔ وہ وقت بھی ایسا، درختوں کی پوجا پاٹ سے، درختوں کے سامنے سجدے کر رہے تھے، قبروں کے سامنے لوگ سجدہ ریز تھے۔ خوبصورت سے خوبصورت پتھر کو خدا بنایا تھا، خوبصورت سے خوبصورت کوئی بچو نظر آئے وہ بھی خدا تھا، کوئی سانپ نظر آئے وہ بھی خدا تھا۔ جائیے اب بھی انڈیا کی گجرات، وہاں ایک پرانا مندر ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ تقریباً یہ اتنا پرانا ہے جیسے ہند کی تاریخ پرانی۔ وہاں جو ان کے خداؤں کی تعداد کی ہے وہ ہے 32.5 کروڑ، 32.5 کروڑ خدا اس قوم کے ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کس چیز کو خدا بنایا۔ آج بھی اس قوم کا حال، جن کی 32.5 کروڑ خدائیں ہیں، جائیے دیکھیں وہ جس جانور کے پیشہ معذرت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن بات سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس چارہ نہیں ہے۔ وہ جانور جس کے پیشاب کے قطرے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ بھئی اگر اس کا پیشاب کا قطرہ ہمارے کپڑوں کو لگ گیا، جب تک دھوئیں گے نہیں نماز نہیں ہوگی۔ آج اسی گائے کے تازہ پیشاب سے وضو کیا جا رہا ہے، گلاس بھر بھر کر پیے جا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میڈیا نے تو سب کچھ آپ کے گھر تک پہنچا دیا۔
اب تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ سب پولیو کی باتیں ہیں یا ایسے ہمارے سننے میں آ گئے. اب تو دیکھ لیا نا، سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. گوبر کی انتہا کیا عظمت ہے، گائے کے پیشاب کی کیا عظمت ہے، یہ بندر، سانپ، ان سب کی ان کے سامنے کیا عظمت ہے، جن کے نزدیک ابھی بھی یہ کیفیتیں ہیں، یہ ان کی جانوروں کے خداؤں کا حال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا حالات ہے، اس وقت کیسے حالات تھے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک انتہائی خزان رسیدہ موسم میں، ایک موسم بہار کی آمد، بلکہ موسم بہار کے ایک خوبصورت جگہ ہے. آپ کی آمد سے دنیا کی ظلمت خانے میں روشنی آ گئی. کہاں کہاں جبین جھکانے والے، کس کس انداز سے اللہ کی در پر جبین جھکانے والے. میرے محترم دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، بہت عظیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ. لیکن پوچھنا یہ ہے آپ سے معذرت کے ساتھ، خدا کی قسم میرے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کے پاؤں کے نیچے جو ذرہ ہے، خدا کی قسم دنیا کے لاکھوں سونے اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے تاج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے جو ذرہ ہے، یہ لاکھوں ہیرے جواہرات کے تاج سے بھی بہتر ہے. حیدرآباد دکن انڈیا، وہاں سیرت کے جلسے سے ربیع الاول کا مہینہ تھا. اس وقت کے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا. یہ متحدہ ہندوستان کی بات ہے، تو ریاست ہے. تو اس وقت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تڑپ کر تڑپ کر نظام الدین دکن جو ریاست حیدرآباد کے نواب تھے، بہت بڑے، وہ اس سیرت کی جلسے کے صدارت بھی فرما رہے تھے. وہ دین دوست تھے، بڑے نیک انسان تھے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے تڑپ کر کہا، اللہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کا تسمہ اٹھا کر حیدرآباد دکن کے نظام کے تاج میں لگا دیا جائے تو اس تاج کی عظمت اور بڑھ جائے گی. چیخ پڑے ریاست حیدرآباد کی نظام، چیخ پڑے کہتے واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کا تسمہ مجھے مل جائے، خدا کی قسم وہ میں سر پر تاج بنا کر رکھوں. جن کی دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی ہے، وہی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ بات ہو، یا میرے حوالے سے، یا جو حق وہ علماء ہیں ان کے حوالے سے، کہ بھئی اتنا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس ہے آپ کے نزدیک، اس قدر عظمت ہے، تو آپ یہ بات ربیع الاول کو جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے، بجلی کے قمقمے کیوں نہیں لگاتے، نظر و نیاز کی دیگی کیوں نہیں پکاتے. میرے محترم دوستو، خدا کی قسم اگر 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے بجلی کی وہ قمقمے جلتے بجتے قمقمے اگر لگانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو سکتا، اگر یہ جھنڈیاں لگانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو سکتا، خدا کی قسم میں اس مسجد کو تو کیا، بازاروں کو، ایک ایک مقام کو میں جھنڈیوں اور بجلی کے قمقموں سے روشن کر دیتا. لیکن میں جانتا ہوں
نہ اللہ کا یہ حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. فرمایا اگر اپنے آپ کو مزین کرنا ہے تو ان جنڈیوں سے اور بجلی کے قلقلوں سے اپنے آپ کو مزین مت کرو. اگر مزین کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین جو آپ کے طریقے تھے ان طریقوں سے مزین کرو. اللہ کو بھی اگر پیار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے جو طریقہ لے کر آئے وہی اصل دین ہے. یہ تو بجلی کو اس سے تو بچے خوش ہوتے ہیں. یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے. حق یہ ہے اگر بجلی کی قمقمیں لگانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قمقموں سے اپنے آپ کو روشن کرو کہ اللہ بھی خوش اللہ کے رسول. یہ ہے اصل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی مقصد کے لیے ہے. مجھے بتائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے کس چیز کی کمی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ ہمیں جو خوراک ملتا ہے نا بازاروں سے جو ہم مثال جات لے کر آتے ہیں یا جو بھی لے کر آتے ہیں دودھ نام کا یا کسی بھی خوراک خدا کی قسم اللہ رحم فرمائے کہیں روپے میں اس میں 1-2 آنے صحیح چیز ملے تو ملے اور 14 آنے 2 کا فراڈ ملاوٹ کے سوا کچھ بھی. ہم تک تو ملاوٹ شوگر چیزیں پہنچ گئی. ہر چیز میں ملاوٹ. یہ تو ہمارے خوراک کا عالم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کی خوراک ملاوٹ والی نہیں صاف ستھرے جانوروں کی گوشت کھاتے تھے. صاف ستھرے جانوروں کی دودھ انہیں مہیا تھا. ہمارے ایک ساتھی نے کہا شیرین جنا کا روی کراچی میں وہاں بہت بڑے مزے اس کے امام ہے. اس نے مجھے کہا کہ خدا قسم کا ایسا بھی جو بڑے بڑے دہلی جاز آتے ہیں کہ ہماری کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے ہیں اس میں جو وہ گھی نام کی چیزیں آتی ہیں اور جس سے گھی اور تیل بنائے جاتے ہیں. کہا ایک دفعہ اگر آپ نے ان جہازوں کو دیکھ لیا جس میں گھی بن کر آتا ہے اور پھر یہاں کر کارخانوں میں صاف ہو کر خوبصورت پیکنگ میں ہم تک پہنچائے جاتے ہیں. مجھے کہا خدا کی قسم زندگی بھر تیل اور گھی کے استعمال آپ چھوڑ دیں. کون سے کتے ہیں اس میں جو مرے ہوئے پڑے نہیں ہوتے؟ کون سے بلیاں ہیں جو اس میں مرے ہوئے پڑے نہیں ہوتے؟ کس قدر ہزاروں کی تعداد میں چوہے ہوتے ہیں جو مرے ہوئے پڑے ہیں. وہی نکال کر کارخانوں میں ان چیزوں کو ہٹا کر خوبصورت پیکنگ میں ہمارے یہ گھی ہم کھاتے ہیں اور یہ تیل ہمیں مہیا ہے. وہ یہ صفا بڑی فرم صفا تیل استعمال ہے مراضی کو نظر ہر چیز. لیکن اس وقت لوگوں کے گھر کے بنے ہوئے اصلی گھی ان کو کھانے کے لیے میسر تھا. وہ یہ گھی جانتے نہیں تھے یہ تیل جانتے نہیں تھے جو ہم کھاتے. لیکن کمی کس چیز کی تھی کہ لوگوں کی جبین اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے معلوم ہوتے. سجدہ کرنا اللہ کو بھول گئے تھے. اللہ کی اطاعت کو بھول گئے تھے. جنت کے راستے کو بھول گئے تھے. زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھ گئے تھے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اے دنیا بھر کے انسانوں تم اس وقت جہنم کے ایک بہت بڑے غار کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمہیں اس جہنم کی گڑے سے بچا. حال یہ تھا کہ اس وقت کے انسان جہنم کے ایک بہت بڑے گڑے کے کنارے پر پہنچ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس جہنم کی بڑے گڑے میں لوگوں کو گرنے سے روکا. آپ بتائیے حضور کی آمد اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ کا
اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی جانب سے ہمیں ملی ہے، سب سے بڑی نعمت خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ کی نعمتوں میں بڑی نہیں۔ آپ نے آ کر ہمارا قبلہ درست کرایا، اللہ کی عبادت کے طریقے ہمیں بتائے، زندگی کی مقصد کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ اس لیے تو اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے۔ اس ہفتے تو نہیں، اس سے اگلے ہفتے کی بات ہے، آپ سب گواہ ہیں۔ ممکن ہے جن کے پاس موبائل ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، سویڈن میں ایک بدبخت انسان کا سویڈن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدبخت نے سب سے پہلے خاکے بنا کر پیش کیا۔ اس کے بعد تو ڈنمارک بھی چل پڑا، پھر تو ہالینڈ بھی اس کا باپ بن گیا، پھر تو سب چل پڑے یورپ کی لوگ۔ لیکن ابتدا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے شخص سے ہوئی، اس کا تعلق سویڈن سے تھا، یورپ کے اللہ میں تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کی، ان کے فتاوی ہے، فتاوی شیخ الاسلام 42 جلدوں پر مشتمل ہے، ہر جلد اتنی بڑی لکھا ہے جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدبی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت کی نظر سے جس دور کے انسان دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جس دور کے لوگ اللہ کے حبیب کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور اللہ کی بندوں میں کوئی شخص ایسا نہ ملے جو اس بدبخت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بیعدبی کا بدلہ لے لے، پھر اللہ پاک کا قانون قدرت پر حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ کا قانون قدرت حرکت میں آ جاتا ہے۔ بندوں میں اگر کوئی ایسا بندہ نہ ملے جو اس بدبخت سے اللہ کے حبیب کی گستاخی کے انتقام لے، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس شخص کو اللہ نے کتنی ڈیل دی ہوگی، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 10-12 دن کے قریب گزرے ہوں گے، یہ 2 روڈ سامنے، ایک جیسے دائیں اس طرف سے گاڑیاں جاتی ہیں، دوسری طرف سے آتی ہیں، یہی نظارہ تھا اس روڈ پہ، ایک بڑا ٹریلر جا رہا ہے، اپنے روٹ پہ جا رہا ہے، اپنے راستے پہ جا رہا ہے۔ یہ بدبخت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، یہ بدبخت اپنے گاڑی میں اپنے روٹ پہ آ رہا ہے، کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ٹریلر مخالف روٹ پہ جا رہا ہو، یا یہ موٹر جس میں یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ عظیم بے ادب انسان بیٹھا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ غلط رخ پہ، دونوں اپنے رخ پہ جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں نے یہ بات بتائی جیسے کسی نے اس موٹر کو، جس میں سویڈن کے لیے بدبخت اکیلا بیٹھا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، اٹھا کر جسے ٹریلر کے سامنے کسی نے پھینک دیا۔ یہ ابھی کی بات ہے، 10-12 دن قبل کی بات ہے، اور اللہ کی شان جو آگ لگ گئی، اگر کسی نے نہیں دیکھا وہ آ کر مجھ سے لے لے، دیکھ لے، میں نے بھی یہ نظارہ محفوظ کیا ہے۔ ایسے آگ لگ گئی، لوگ بالٹیاں بھر کے لا رہے ہیں کہ اس آگ کو بجھا سکے، ہم بہت کچھ کر وہ جو پاؤڈر نما چیز ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں، مجال ہے کہ جتنا اس پر پانی یا وہ پاؤڈر ڈال جائے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس آگ پہ مٹی کا تیل ڈال رہا ہے یا کوئی پٹرول چڑک رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا آگ، اور اس کی چیخ پکار، انگلش میں یہی کہہ رہا ہو، مجھے بچاؤ، مجھے
اللہ نے گاڑی کے ساتھ اس کو خاکستر کر دیا، راہ کے ڈھیر میں تبدیل کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی معمولی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیادبی کوئی معمولی بات ہے، اپنی دل میں ایک ذرے کے برابر میں حضور اللہ کا قانون حرکت میں آ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ہمارے لیے تو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ کے بعد۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے ہمیں آگاہ کیا اللہ کی عبادت کیسے ہوتے۔ مکے میں 8 افراد تھے، پکے مسلمان تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بس تشریف آوری تھی، آئے نہیں تھے ابھی دنیا میں۔ عبداللہ ابن زید، ورقہ ابن نوفل، اس طرح کے افراد اور بھی تھے۔ عبداللہ ابن زید کے متعلق آتا ہے مکے کے پہاڑوں میں جا کر چیختے تھے، چلاتے تھے، کہتے تھے یا اللہ میں جانتا ہوں تو ایک ہے، یا اللہ مجھے علم ہے کہ تو ایک ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیری بندگی کی طریقے کیا ہے، تیری عبادت کی طریقہ کیا ہے، یا اللہ تاکہ میں اس طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ جانتا ہوں تو وحدہ لا شریک لہ۔ یہ 8 افراد تھے جو شرک سے بچے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے طریقے نہیں جانتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ہونے کے طریقے نہیں جانتے تھے، چیختے تھے مکے کے پہاڑ۔ خصوصاً عبداللہ بن زید کے متعلق بہت آئے تھے، اتنے چیختا تھا کہ ہچکیاں بند ہو جاتی تھی، یا اللہ میں کیسے سجدہ کروں، یا اللہ میں تیری بندگی کیسے کروں۔ آپ بتائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان میں آخری جو بچہ تھا ورقہ ابن نوفل تھا، اس کی عمر بھی 85 سال تھی۔ بس پہلے وہی اس نے سنا، اقرأ اسم ربک الذی، رشتے میں حضرت خدیجہ کبریٰ کے ماموں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جب السلام کو دیکھا غار حرا میں، تو یہ شخص علم رکھتا تھا، وہ 8 افراد میں ایک زندہ بچ گیا تھا، تو اپنی ماں کے پاس لے گیا کہ آپ اپنی بانجی کی باتیں سنیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، چیخ پڑا، یہ وقت کر دیا، چیخ پڑا، میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ آپ کو مکے سے نکالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگ مکے سے نکالیں گے؟ ہاں آپ کو ہجرت پر مجبور کریں گے، مجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں؟ کہا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے، آپ کے پاس اللہ کی جانب سے جو پہلا وحی کا اقرأ بسم ربک الذی کا پیغام آیا ہے، لگتا ہے اللہ کا وہ آخری نبی جس نے آنا تھا وہ آپ ہی تھے۔ روز کاش اتنی طاقت میری بازو میں ہوتا کہ میں تیرے ساتھ دے سکتا، اتنی قوت مجھ میں ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ دے سکتا۔ جب مکے کے لوگ آپ کو مکے سے نکالتے، میں اس وقت آپ کے ساتھ کچھ دے سکتا۔ ہائے کیا کروں، اس واقعے تیسرے دن اس کا بھی انتقام۔ آپ بتائیے خدا کی قسم، ہم یہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام ہے، قعود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے تو پھر کیا؟ ورنہ عبداللہ ابن زید، ورقہ ابن نوفل کی طرح ہم بھی پھر چیختے چلاتے، یا اللہ آپ کو جانتے تو ہے لیکن آپ کی بندگی کیسے کریں، آپ کے سامنے ہم جھکے سجدے کیسے کریں، حالت ہماری بھی کبھی وہی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا نعمت، لقد من اللہ علیہ، یقیناً اللہ پاک نے بہت بڑا انعام احسان کیا، بہت بڑا کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتا کہ تمہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی عطا فرمایا۔ تم کیا جانو یہ کتنا عظیم ہستی ہے، اللہ کی نعمتوں میں باقی تمام چیزوں کے خزانے موجود ہیں، اگر نہیں ہے صرف
خزانوں میں دوسرا نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس کی خزانے دی ہے ایکتا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس مہینے میں ہمیں عطا فرمایا، کس انداز سے عطا فرمایا. بڑا عجیب سی بات ہے انتخاب لاجواب. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک دوسرے حوالے سے ذکر کروں گا. سیرت طیبہ ضرور ہوگا لیکن انتخاب لاجواب. اللہ نے جو کچھ دیا چن چن کر دیا، کیسے دیا، اللہ اکبر. یہ ایک بڑا عجیب تعریف ہوگا اگر زندگی میں وفا کی اور حضرات ہے تو انشاءاللہ آنے والے جمعے کو میں انتخاب لاجواب کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے.